اب آپ ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزیر صحت کی جانب سے پولیو کے خلاف مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان میں سالانہ 3 لاکھ افراد سگریٹ نوشی کے باعث زندگی ہار جاتے ہیں۔ 29 مئی کو امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ملاقات کریں گی۔ عمر کوٹ میں آرمی کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد۔ امراض قلب کے قومی ادارے NICVD کی خلاف قانون انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ، 53 سال کی عمر 53 سالہ چیف فائنانسر کی بھرتی۔ محکمہ صحت سندھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس سینئر اسامیوں پر جونیئر افسروں کی تقرریوں کا عمل جاری۔ سول سروس رولز کے مطابق تبادلوں اور تقرریوں کے عمل کو ختم کر کے صحت جیسے ادارے کو بد انتظامی کے دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ تفصیل آگے چل کر خصوصی رپورٹ میں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے گریڈ 17 کی نرسوں کی تقرری کی فہرست جاری کر دی گئی۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ پولیو کے خلاف جنگ میں متحد ہیں، مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پشاور اور ہنگو سے لیے گئے نمونوں میں پولیو کی تصدیق ہوئی ہے۔ مئی میں ہونے والے انسداد پولیو مہم میں والدین بچوں کو پولیو کی خوراک ضرور پلوائیں۔ مظلوم امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو امریکہ کا ویزا مل گیا، جہاں وہ 29 مئی کو اپنی بہن سے ملاقات کریں گی۔ عمر کوٹ میں آرمی اور ضلعی صحت افسر کے اشتراک سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں طبی ماہرین نے معائنہ، مفت تشخیص کے علاوہ مفت ادویہ بھی فراہم کی گئیں۔ کیمپ میں 281 مرد، 323 خواتین اور 417 مریض بچے مفت طبی امداد کے لیے آئے۔ طبی کیمپ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں لگایا گیا۔ اب آپ NICVD اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بد انتظامی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ ہے کہ NICVD کے خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر نظیم قمر نے طبہ ہسپتال کراچی کے 53 سالہ فیصل ستار کو نہ صرف چیف فائنانس آفیسر گریڈ 19 میں لگا دیا ہے، بلکہ ان کی ماہانہ تنخواہ حیرت انگیز طور کے اوپر 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے، اور انہیں اس کے علاوہ دیگر مراعات اور سہولیات سے بھی نوازا گیا ہے۔ فیصل ستار نے اپنا چارج لیتے ہی تاحال نہ صرف خدمات کی شرح کی رقم میں مسلسل اضافہ کرتے کرتے 100 گنا اضافہ کر دیا ہے، بلکہ حکومت سندھ کی جانب سے ملنے والی سالانہ 12 ارب روپے کی امدادی رقم کو بھی بے دردی سے ٹھکانے لگا رہے ہیں، جس کی معمولی سی جھلک ایک مذکورہ پیشنٹ کی اس سلپ سے آپ لگا سکتے ہیں، جو اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ ایک نان افورڈنگ مریض کی تشخیص کی رقم سندھ حکومت کی گرانٹ میں سے پوری وصول کی گئی ہے۔ 20 ارب روپے کا مبینہ گھپلہ مسلسل نیب کے سرد خانے میں ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ صاحب نے اب تک اس قومی اسکینڈل کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالی ہے، اور نئے انتظامی سربراہ کی سمری کو روک کر خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنی ریکروٹمنٹ کمیٹی کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ کیوں بن گئے ہیں، اور ایک خلاف قانون انتظامی سربراہ کو مزید کتنے عرصے تک وہ اس منصب پر فائز رکھنا چاہتے ہیں، اور یا ان کو لوٹ مار کا کوئی موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور کھیل ہے۔ تاہم نئے انتظامی سربراہ کی تقرری میں تاخیر دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دالی کالی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے محکمہ صحت سندھ کی 20 گریڈ کی اسامیوں پر گریڈ 19 کے جونیئر افسروں کے جمعہ بازار کے علاوہ کوالٹی کنٹرول بورڈ کی اہم اسامی،
ڈی جی سندھ کی اہم اسامی کے علاوہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ میں صوبے بھر میں کسی بھی ڈویژن میں ایک بھی ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر اب تک تعینات نہیں کیا گیا ہے اور یہ کئی سال سے خالی پڑی ہیں اور کئی ڈرگ انسپکٹرز کو دوہرا چارج دے کر سپریم کورٹ کے احکامات کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔